ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام جدید عربی کورس میں ایک دفعہ پھر میں نئے سبق کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے الالوان، رنگوں کے بارے میں، کلرز کے بارے میں۔ مختلف قسم کی جو کلر ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں، تو کلر ان کو عربی میں کس طرح استعمال کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ازرق نیلا، اصفر پیلا، اخضر گرین، اسود بلیک، ابیض وائٹ، احمر یعنی لال کلر، اسمر یا بنی یہ جو چاکلیٹی کلر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، بنفسجی اس کلر کو کہتے ہیں، وردی یہ ہے، برتقالی، رمادی یہ رمادی ہے، فضی اور یہ انڈے والا کلر، ٹھیک ہے، فضی، رمادی، برتقالی، وردی، بنفسجی، اسمر، یہ ہیں مختلف قسم کے رنگوں کے نام اور ان کی تصویریں۔ یہ سارے نام اگر آپ کو یاد ہو گئے تو عربی میں کبھی بھی آپ کو کلر بتانا کوئی مشکل پیش نہیں آئے گا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں پہلا حوار ہے، الحوار انظر واستمع واعد، دیکھیں، غور سے سنیں اور اس کو دہرائیں۔ المدرسۃ الاطفال، مدرسہ پڑھانے والی، الاطفال پڑھنے والے۔ یا احبائی ہیا نحفظ الالوان المتنوعۃ، ہیا ہلم یعنی اس میں فعل ہے کہ آؤ چلو چلیں، نحفظ الالوان المتنوعہ مختلف قسم کے کلرز کو ہم یاد کریں۔ احبا احبتن کی جمع ہے، یعنی میرے محبوب، میرے پیاروں، جسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا چھوٹوں کو۔ ہیا یا احبائی اے میرے پیاروں، ہیا نحفظ الالوان المتنوعۃ، چلیں ہم مختلف قسم کے کلرز کے نام یاد کریں۔ ہیا یا استادتی، چلیں ہماری ٹیچر۔ ما لون السبورہ، بورڈ کا کلر کیا ہے؟ بچوں نے کہا لونھا ابیض، اس کا کلر جو ہے وہ سفید ہے۔ احسنتم، تم نے صحیح کہا۔ وما لون الجدار، دیوار کا کلر کیا ہے؟ لونہ اخضر، اس کا کلر گرین ہے۔ آگے ٹیچر نے کہا ممتاز، بالکل اچھی بات ہے۔ وما لون الکرسی، کرسی کا کلر کیا ہے؟ لونہ اسمر، اس کا کلر اسمر ہے، یعنی چاکلیٹی کلر۔ صحیح۔ وما لون تلک الحقیبہ، اس بیگ کا کلر کیا ہے؟ لونھا احمر، اس کا کلر سرخ ہے۔ مؤنث کے لیے حمراء بھی استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر انہوں نے یہاں سب میں مذکر استعمال کیا ہے۔ ابھی آپ کو صرف سمجھانے کے لیے آپ ان کو اچھی طرح یاد کریں۔ اصبتم، تم نے سچ کہا۔ انتہت الحصہ، گھنٹہ ختم ہو گیا، پیریڈ ختم ہو گیا۔ شکراً علی اہتمامکم، آپ لوگوں کے اہتمام کا بہت بہت شکریہ۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا بچوں نے جب بھی کبھی صحیح سوال دیا تو کبھی ٹیچر نے اصبتم کہا، کبھی صحیح کہا، کبھی ممتاز کہا، کبھی احسنتم کہا۔ یہ مختلف تعبیرات ہیں، سب کا مقصد یہی ہے کہ اچھا آپ نے صحیح جواب دیا۔ تدریبات میں دیکھیں، عجب عن الاسئلۃ بغض النظر عن الحوار السابق، سابقہ حوارات پر اچھی طرح نظر دوڑا کر ان آنے والے سوالات کا جواب دیں۔ ما لون رایۃ دولتنا، رایہ کہتے ہیں جھنڈے کو، ہمارے ملک کے جھنڈے کا کلر کیا ہے؟ لونھا اخضر و ابیض، یا لونھا خضراء و بیضاء، گرین اور وائٹ۔ ما لون التراب، مٹی کا رنگ کیا ہے؟ لون التراب رمادی، مٹی کا کلر جو ہے وہ رمادی ہے یا فضی۔ ما لون جدار الفصل، کلاس کے جو دیوار ہے اس کا کلر کیا ہے؟ لونہ ابیض، اس کا کلر وائٹ ہے۔ ما لون دراجتک،
آپ کی سائیکل کا کلر کیا ہے؟ لونھا سودا، اس کا کلر بلیک ہے۔ ما لون سیارتک، آپ کی گاڑی کا رنگ کیا ہے؟ لونھا بیضاء، اس کا کلر وائٹ ہے۔ ما لون جوالک، آپ کے موبائل کا کلر کیا ہے؟ لونہ ازرق، اس کا کلر نیلا ہے۔ التدریب الثانی استبدل کما فی المثال التالی، جس طرح آنے والے مثال کو تبدیل کیا گیا ہے اسی طرح باقیوں کو بھی تبدیل کریں۔ جیسے اہتمام، اس کا معنی ہے کسی کام کا اہتمام کرنا، تو اب اس کو اس چیز سے تبدیل کریں۔ شکراً علی اہتمامک، آپ کے اہتمام کا شکریہ۔ شکراً علی مساعدتک، آپ کی مدد کا شکریہ۔ شکراً علی تفاعلک، آپ کے کام کا شکریہ۔ شکراً علی ثقتک، آپ کے بھروسے کا شکریہ۔ شکراً علی مشارکتک، آپ کی شرکت کا شکریہ۔ شکراً علی نصیحتک، آپ کی نصیحت کا شکریہ۔ التدریب الثالث غیر هذه الالوان من المذکر الى المؤنث، ان مؤنث کو یعنی کلروں کو جو ہے مذکر سے مؤنث میں تبدیل کریں۔ کیسے؟ ھذا کتاب ازرق، یہ نیلی کتاب ہے۔ وهذه کراسة زرقاء، اور یہ نیلی کاپی ہے۔ چونکہ کتاب مذکر ہے تو ازرق کلر مذکر، اسی ازرق کی جو مؤنث آتی ہے وہ زرقاء آتی ہے۔ اس کو مؤنث اس لیے لائے کہ کراسة جو ہے وہ مؤنث ہے۔ المثال الثانی ذلك جوال فضی وتلك سیارة فضیة، وہ جو ہے فضی یعنی انڈے والے کلر کی طرح جو ہے وہ موبائل ہے، اور وہ مٹیالہ کلر کی جو ہے وہ سائیکل ہے۔ فضی کلر جو ہے اس کو کہتے ہیں، یہ جو سامنے آپ کے پاس موجود ہے انڈے کی کلر۔ ہاف وائٹ جس کو کہتے ہیں، فل وائٹ نہ ہو، ہلکا سا سفید ہو۔ ھذا قلم احمر، یہ سرخ قلم ہے۔ وهذه ممسحة حمراء، اور یہ جو ہے وہ لال ربڑ ہے، ممسحہ۔ ذلك جدار ابیض، وہ وائٹ دیوار ہے۔ وتلك سبورة بيضاء، اور وہ وائٹ بورڈ ہے۔ ھذا قمیص اخضر، یہ نیلی قمیص نہیں گرین قمیص ہے۔ وهذه قلنسوة خضراء۔ ذلك حجر اسود، وہ کالا پتھر ہے۔ وتلك کسوة سوداء، اور وہ بلیک جوڑا ہے۔ ھذا جلباب وردی، یہ جو ہے جلباب کہتے ہیں چادر کو، یہ وردی کلر کا جو ہے وہ چادر ہے، وردی کلر اس کو کہتے ہیں، یہ جو لال ٹائپ کا ہوتا ہے۔ وهذه زہرة ورداء، یہ جو ہے وہ وردی کلر کا پھول ہے، اس کی مؤنث آتی ہے وردہ۔ اب یہاں آپ دیکھیں سارے مذکر اوپر آپ نے کلروں کے مذکر نام پڑھیں، یہاں مؤنث جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ وردیون کی مؤنث آتی ہے وردیتن، ٹھیک ہے، یہاں مس ہو گیا، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ ھذا جلباب وردی وهذه زہرة وردیۃ۔ زرقاء، اس کی مذکر ہے ازرق۔ صفراء، اس کی مذکر ہے اصفر۔ خضراء، اس کی مذکر ہے اخضر۔ سوداء، اس کی مذکر ہے اسود۔ بیضاء، اس کا مذکر ہے ابیض۔ حمراء، اس کا مذکر ہے احمر۔ سمراء، اس کا مذکر ہے اسمر۔ بنیۃ، اس کا مذکر ہے بنی۔ بنفسجیۃ، اس کا مذکر ہے بنفسجی۔ وردیۃ وردی۔ برتقالیۃ برتقالی۔ رمادیۃ مذکر رمادی۔ فضیۃ مذکر ہے اس کی فضی۔ تو آپ نے ان تمام کلروں کے مذکر اور مؤنث دونوں قسم کے اسماء یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ اور اس سبق کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لیا تو اب آپ کو آنے والے زمانے میں کبھی بھی عربی میں کلرز وغیرہ بتانے میں آپ کو کبھی مشکلات پیش نہیں آئیں گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ التدریب الرابع
چوتھی تمرین، استبدل کما فی المثال التالی، آنے والے مثالوں کی طرح جو ان دیگر الفاظ کو چینج کریں۔ نحفظ یاد کرتے ہیں، ہیا نحفظ چلو ہم یاد کریں، ہیا ناکل چلو ہم کھائیں، ہیا نذهب چلو ہم چلیں، ہیا ندرس چلیں ہم پڑھیں، ہیا ندخل چلیں ہم داخل ہوں، ہیا نقرأ چلیں ہم پڑھیں۔ التدریب الخامس، استبدل کما فی المثال التالی، الحصہ گھنٹہ پیریڈ جو آپ کا حصہ ہے، انتہت الحصہ پیریڈ مکمل ہو گیا، انتہى الماء پانی ختم ہو گیا، انتہى الرصید یعنی رسید جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور انتہى الشراب پانی ختم ہو گیا، انتہى النقود پیسے جو ہے وہ، انتہى النقود پیسے ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ختم ہو جائے تو آپ اس کے بارے میں، جیسے انتہى الرصید حساب و کتاب یعنی بیلنس وغیرہ، پیسے یا اسٹاک مال ختم ہو گیا، رسید بیلنس وغیرہ کو کہتے ہیں، یعنی اکاؤنٹ میں جو پیسے ہوتے ہیں، یا اسی طرح مال جو اسٹاک میں دکان میں پڑا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں۔ نقود نقد کی جمع ہے۔ آگے انتہى المبارات، انتہت المبارات مؤنث ہے، یہ میچ ختم ہو گیا، انتہى الوقود تیل ختم ہو گیا، انتہى الطعام کھانا ختم ہو گیا، انتہى الدرس سبق ختم ہو گیا، انتہت المحاضرہ لیکچر ختم ہو گیا، انتہى العمل کام ختم ہو گیا، انتہى الوقت وقت ختم ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے جتنے بھی اور الفاظ ہیں ان سب کے لیے آپ انتہا یا انتہت لگا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا۔ کوئی سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔